گجرات میں باقاعدہ ایک ماں نے اپنا بچہ جنا اور اس کے بعد ماما، نانی اور ماں مبینہ طور پر ملے اور مل کر اس بچے کو جننے کے فوری بعد ایک بے آباد اور پرانے بند کنویں میں پھینک دیا ہے اور اس کی جان لے لی۔ زمان ککرالی علاقہ ہے جی گجرات کے پاس، وہاں پر ایک صاحب ہے، 60 سالہ عمر ہے ان کی، 60 سال عمر ہے اس کی۔ اس نے اپنے گھر پر ایک دینی درسگاہ کا نظام جو ہے وہ شروع کر رکھا تھا، اور اس درسگاہ کے نظام میں 15 سے 16 بچیاں مبینہ طور پر اس کے پاس تعلیم حاصل کرنے آتی ہیں، جس میں سے ایک بچی، وہ کہتے ہیں نا تھوڑی جی سدھی جی ہے، ڈر گئی، کمبل لگ گئی، کور کے کسی نے دیکھ لیا، سا رک گیا۔ بچی بھی اس کے پاس پڑھتی تھی جی، اور مبینہ طور پر اس بچی کے ساتھ اس بدبخت انسان نے گناہ کیے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ بچہ جو اس گناہ کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ موت کی آغوش میں اتنی ہی بدبختی کے ساتھ جاتا ہے۔ پوری ڈیٹیلز کیا ہے جی وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس مرڈر کے حوالے سے۔ تھانہ ککرالی کے علاقہ چک سکندر میں دلخراش واقعہ پیش آیا ہے جی۔ سول ہسپتال کوٹلہ میں نومولود بچے کو پیدائش کے بعد کنویں میں پھینک کر قتل کر دیا گیا۔ بچے کی ماں، نانی اور ماموں نے ہسپتال سے لے جا کر کنویں میں پھینکا اور فرار ہو گئے۔ بچہ ناجائز پیدا ہوا، ناجائز اولاد ہی پیدا تو کیا اس نے پیدا تو ہونا ہی تھا نا۔ بچہ ناجائز تھا جی، جس پر ماں نے گھر والوں کے ساتھ مل کر نومولود کی جان لے لی۔ پہلے وہ اس بدبخت سے گھبراتی رہی، ڈرتی رہی، پھر بچہ مار دیا، اب نیا عذاب شروع۔ ریسکیو اہلکاروں نے کئی گھنٹے کے آپریشن کے بعد بچے کی لاش کو کنویں سے نکال دیا۔ بچے کی لاش اس ٹائم میرے وقت سامنے ہے، میں اس پر زیادہ آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، دکھا نہیں سکتا۔ معصوم بچہ۔ پولیس کا 2 ملزمان کو گرفتار کرنے کا بھی دعویٰ ہے جی۔ لڑکی فے نون اس کا نام ہے، اس کی ماں سکینہ بی بی اور اس کا بھائی فضل تنویر جو ہے وہ باہم ہم مشورہ ہو کر یہ تمام گناہ کرتے ہیں، اور واقع میں مدرسے کے معلم کے ملوث ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ اب یہ ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں جی کہ مقدمہ پولیس کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ پولیس کہتی ہے جی کہ ان کو سول ہسپتال جو ہے متعلقہ کوٹلہ ککرالی، یہاں سے ایک میڈیکل سٹور سے کال آتی ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ فضل نور نامی ایک شخص ہے جی، فضل تنویر، یہ ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور انہوں نے غلط قوائف دی ہیں، یعنی وہ شخص انہیں کہیں جانتا تھا، اور جس بچی کی ڈیلیوری تھی وہ جانتا تھا یہ کواری ہے۔ اس نے پولیس کو اطلاع دی کہ یہ غلط قوائف دے کر بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ بچے کو لاما کروایا انہوں نے، یعنی لاما ہے کہ ہاسپٹل نے ڈسچارج نہیں دیا، بچہ پیدا ہوا ہے، بچہ پکڑا آ گئے نس کے، کڑی نو بھی اسے حالت پڑیا، چل میرا بچہ نکلیے دوڑیے۔ سو دیٹ واز دا پوائنٹ جس نے مشکوک کیا، پولیس کے پاس اطلاع گئی، پولیس نے ان لوگوں کو فالو کیا اسی ٹپ پر، کیونکہ وہ شخص اس فیملی کو جانتا تھا۔ فالو کرنے کے نتیجے میں فریقین پکڑے جاتے ہیں۔ جب ان سے پولیس اپنے انداز میں تفتیش کرتی ہے کہ بچہ کتے، ماں کتے، تو پتہ چلتا ہے کہ بچہ تو گیا، اور پھر ریسکیو 1122 نے ایک آپریشن کے بعد اس بچے کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ نکال لی ہے۔ پہلے تو میں یہ واقعہ کیوں سامنے رکھ رہا ہوں، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سے پیار کی پینگیں نہیں سنبھالی جاتی اور آپ کے چاہتے نہ چاہتے، اس کیس میں تو وہ بیچاری بدبختی میں رہی، اب میں اس کو بیچاری کو مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں کوئی خدا نخواستہ کوئی ناجائز بچہ پل رہا ہے، تو برائے کرم یہ بچے کا قصور نہیں ہے کہ وہ آپ کے پیٹ میں، یہ آپ کا قصور ہے یا کسی دوسرے شخص کا قصور ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے اس بچے کو نہیں پالنا، تو میں یہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ عیدی سینٹر چلے جائیں،
کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی شناخت کسی کے سامنے نہیں آئے گی. عیدی سینٹر کے پاس ایک جھولا رکھا جاتا ہے, اس جھولے میں اپنا بچہ رکھیں اور دفع ہو جائیں, بیکاز یو آر ناٹ کیپیبل کہ آپ اس نومولود کو سنبھال سکیں, آپ اس کو اونرشپ اس کی دے سکیں. اس کو وہاں پر رکھیں, اس کو رب سنبھالے گا. خدا را ان بچوں کو مارے نہیں. آپ کو کوئی ورلڈ کپ نہیں مل جانا. اور دوسری بات کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں. اگر وہ دینی تعلیم کے لیے جا رہے ہیں یا دنیاوی تعلیم کے لیے جا رہے ہیں, اگر آپ کی بچی یا بچہ گھبرا رہا ہے تو اس سے پوچھیں کہ پتر کی مسئلہ ہی, کیوں گھبرا رہے ہیں. یہاں پر باپ ہٹلر بن کے گھر داخل ہوتا ہے تو ماں گنڈی رن بن کے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے. لٹرلی بچیاں دے سا سکے ہوندے نے تے پنڈاں تھاواں تے معاملہ ہور بھی ملٹی پلائڈ ہے. بیٹیاں تو تے جمی نہیں نا. اگر بیٹی کو یہ کانفیڈنس دے کہ بیٹا کوئی تنگی ہو مجھے بتاؤ, میں تمہارا دفاع کروں گا. لیکن بتانے سے کیسے ہوتا ہے, یہ تو کرنے سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت دے, پناہ دے. I don't know what to say and what not to say more.